أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب سب سے پہلے میں خطاب عام کے لیے فضیلت الشیخ عبد الرحمن خان الفلاحی ندیری حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ شیخ محترم نے عالمیت کی سند جامعۃ الفلاح حیدرآباد سے حاصل کی اور فضیلت کے لیے رائدرگ کا رخ کیا اور تخصص فی الحدیث کے لیے کلیۃ الحدیث بنگلور کی طرف سفر کیا اور سند فراغت حاصل کی الحمدللہ۔ اور ابھی شیخ محترم ناظم ہیں مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کے، اور بھی کئی مدارس کے جو کہ حیدرآباد میں موجود ہے وہاں کے آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ کے خطبے و دروس حیدرآباد کی مختلف مساجد میں ہوتے رہتے ہیں اور لوگ آپ سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ فأنادی الأخ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبد الرحمن الفلاحی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر ذی وقار ذی علم علماء کرام، ذمہ داران، محترم سامعین اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و احسان ہوا کہ آج ہم اس کی توفیق اور اس کے احسان کی وجہ سے ایک علمی مسابقے کی نسبت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بات شروع کریں، میں ہمارے کچھ ان ساتھیوں سے درخواست کروں گا جو اس پلر کے آڑے آ چکے ہیں، جن کی نگاہیں ہماری نگاہوں سے ٹکرانے کی بجائے کٹ رہی اور کترا رہی ہے، وہ کچھ سامنے آ جائیں تاکہ آپ کا اور ہمارا آئی کانٹیکٹ بنا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، جو حاجت مند ہیں تو وہ پیچھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہوا کہ ایک علمی مسابقے کی وجہ سے ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ علم یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو قوم علمی میدان کو چھوڑ دے اور تعلیم کو نظر انداز کر دے، وہ قوم ترقی کی بجائے تنزلی اور پستی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان میں علم حد فاصل ہے۔ دیگر مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں علم حاصل کرنے کے مادے اور ذرائع پیدا کر دیے، جیسا کہ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا علم تھے، کورے تھے، اور اللہ نے تمہارے آنکھ، کان اور دل بنا دیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں علم دینا اور سکھانا یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور جو دین اسلام ہے وہ حقیقت میں دین علم ہے۔ پہلی وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، اس وحی میں امت کو علم پر ابھارتے ہوئے اقرأ کہا گیا کہ پڑھو، پڑھنا تمہارا کام ہے، جتنا پڑھو گے اتنے مضبوط ہوتے جاؤ گے، دنیا و آخرت میں تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دین اسلام میں علم کو عمل پر فوقیت حاصل ہے کہ آدمی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرے، جیسا کہ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت باب باندھتے ہوئے کہا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا حاصل کرنا بولنے سے بھی پہلے ہے اور عمل کرنے سے بھی پہلے ہے۔ اگر آدمی علم حاصل نہ کرے، معلومات اکٹھی نہ کرے اور بولنے لگ جائے، عمل کرنے لگ جائے تو وہ لڑکھڑائے گا، عین ممکن ہے کہ وہ کسی گہری کھائی میں گر جائے گا۔ جیسا کہ عیسائیوں کا معاملہ ہوا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ بغیر علم کے عمل کرنے لگتے ہیں، وہ عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضالین گمراہ کہا کہ بغیر علم کے، بغیر معلومات کے کوئی آدمی اپنی منزل پہنچنا چاہے گا تو اسے راستہ نہیں ملے گا، وہ بھٹک کر رہ جائے گا، الٹا ہو سکتا ہے کہ وہ کئی پریشانیاں اپنے کاندھوں پر لاد لے۔ تو علم یہ عمل سے پہلے ہے، علم قول سے پہلے ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ اور دین اسلام نے مسلمانوں کو علم دین کی طرف ابھارتے ہوئے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کی غرض سے چلے تو اس کے زمین پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے، اس کے قرآن کی تلاوت کرے، مذاکرہ کرے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس قوم پر، اس مجلس پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس مجلس کو گھیر لیتی ہیں اور فرشتے اس مجلس کو اپنی پروں میں ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اس مجلس کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کے پاس کون لوگ موجود ہیں؟ ہاں، فرشتے موجود ہیں۔ تو خاصتاً بڑے اور ان میں بھی خاص کر چھوٹے، تو یہ بات یاد رکھو کہ جب کبھی ہم اللہ کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کی مسجد میں آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان میں کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح علم دین کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہتے رہیے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ دعا بھی ہم میں سے ہر انسان کی زبان پر ہونی چاہیے کہ ہم جب موقع ملے، جب دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے علم کے اضافے کی دعا کریں، چھوٹے بھی کریں، بڑے بھی کریں، ہر عمر والے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے بڑے حصے میں یہ دعا دی۔ وہ چھوٹے نہیں تھے، وہ جوان نہیں تھے، بلکہ نبوت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور علم کی اہمیت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک روایت اعزاز کے طور پر کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ
لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ فرشتے طالب علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعا کرتی رہتی ہے, ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے. حتی الحیتان فی الماء, یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلی بھی اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے. وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر, جو کہ عبادت گزار ہے, دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, اس انسان پر عالم کی فضیلت, اس کی فوقیت, اس کا مقام و مرتبہ ویسے ہی ہے جیسے تمام ستاروں پر چاند کی فوقیت ہے. سارے آسمان پر ہزاروں لاکھوں ستاروں کے ہونے کے باوجود جب ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی نظر ہماری چاند پر پڑتی ہے. وہ ساروں میں نمایاں ہے, ساروں میں اس کی منزلت ہے, اس کی قدر ہے. ویسے ہی ایک عالم کی قدر, ایک عالم کی شان, ایک عالم کا مقام و مرتبہ تمام لوگوں کے درمیان میں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات نبی علیہ السلام نے بیان کی, اور آپ نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم. نبی علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء دینار و درہم چھوڑ کر نہیں مرتے, وہ دوسروں کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے, وہ علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اس میراث کو لے لے, اس وراثت کو اپنے حصے میں ڈال لے, تو گویا کہ اس انسان نے بہت بڑا خزانہ اپنے حصے میں لے لیا, وہ بڑے خزانے کا مالک ہو گیا. یہ ایک روایت علم دین کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ بس مدرسہ یا مسجد آ رہے ہیں اور اپنی عمر کاٹنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, یا گھر میں والدین انہیں کچھ بنانے کے لیے پڑھا رہے ہیں. بات صرف اتنی نہیں ہے بلکہ بڑی معزز قوم ہے. ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. یہ تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے, یہ اللہ کی جانب سے منتخب شدہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے, خیر کی امید, اللہ کی خیر کا ارادہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے, تو اس انسان کو اللہ دین کی سمجھ نصیب کرتا ہے, دینی علم کی طرف اسے آگے بڑھا دیتا ہے. اور اس کا مفہوم مخالف اگر ہم سمجھیں کیا نکلے گا, من لا یرید اللہ بہ خیرا لا یفقہہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ نہیں رکھتا اسے دین کی سمجھ بھی نہیں دیتا. آپ کے کتنے ایسے دوست نہیں ہیں جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں, جو آپ کے اسکولز میں پڑھتے ہیں, جو آپ کے خاندان میں ہیں, جو آپ کے علاقے میں ہیں, لیکن وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے. آپ کے رشتہ دار اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ یہ نہیں پڑھانا چاہتے, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر کی طرف بڑھانا نہیں چاہتا. آپ کے بچے دینی مدارس میں آتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دینی مدارس کی طرف بڑھا رہے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کی وجہ سے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے اہل ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کر دیا. چاہے دنیا والے کچھ کہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ نے تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہوا ہے. چاہے کوئی علم دین حاصل کرنے والے کو نیچی نگاہ سے دیکھے, چاہے اس کے اوپر تانا کسے, چاہے یہ کہے کہ تم کیا کماؤ گے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے والوں کا مرتبہ, ان کا مقام یہ اللہ ہی کی جانب سے پہلے سے بلند کیا ہوا ہے.
یہ اونچے مقام والے، اونچے مرتبے والے ہیں۔ دنیا والے اگر ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے تو اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے اور نا امید و مایوس ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح دین علم کے مسئلے میں اور اس کی فضیلت میں باتیں تو بہت ہیں۔ ایک آخری بات اس سلسلے کی کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ علم دین ہمیں کبھی مرنے نہیں دیتا۔ ہم اس دنیا سے جسمانی طور پر کیوں نہ مر جائے لیکن عملی طور پر زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جائے اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کے نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے 3 چیزوں کے، من صدقۃ جاریہ، وہ کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوا ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں اور اسے اس کی نیکی پہنچ رہی ہو، او علم ينتفع به، یا وہ علم اس نے اپنے پیچھے چھوڑا جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے تک اس علم کو پہنچا رہے ہیں۔ جب تک اس کا علم باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کی نیکی پہنچاتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا وہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے حق میں دعائیں کرتی رہے۔ تو علم دین ہمیں کبھی مرنے نہیں دے گا، گرچہ جسمانی طور پر ہم مر جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ثواب کے سلسلے کو زندہ رکھے گا، ہمارے علم کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور علم دین میں بھی خاصتاً علم عقیدے کا بڑا کردار ہے، اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ عقیدہ آداب سے، معاملات سے، اخلاق سے، عبادات سے، تمام چیزوں سے اہم ہے۔ جب تک ہم میں سے کسی مسلمان کا عقیدہ درست نہ ہو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں اور نہ کل قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچانے والی ہے، گرچہ اس نے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کیا ہو، گرچہ وہ ساری زندگی ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر عبادت کیوں نہ کی ہو، اس کے اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ کا بھی عقیدہ درست نہ ہو، آپ بھی اگر شرک میں ملوث ہو جائیں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا جس میں اولو العزم بھی ہیں۔ 18 پیغمبروں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 بھی شرک کرتے، ان کے عقیدے میں بھی بگاڑ آ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ انبیاء علیہ السلام سے کبھی ممکن ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بگاڑ سکیں؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ عقیدے کا بگاڑ تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس سلسلے میں تصور تک نہیں کر سکتے، لیکن اس مسئلے کی سنگینی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بھی خطاب کیا۔ تو میرے اور آپ کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے ذمہ داروں کو، تمام لوگوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے عقیدے میں بھی ایک اہم کتاب اور ایک اہم مسئلے کا انتخاب کیا اور اس پر مسابقہ رکھا۔ الاصول الثلاثہ، اصول ثلاثہ، یہ اصول ثلاثہ کیا ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے سے راضی ہونا، اس کے شرائط پر عمل کرنا، یہ دین اسلام کے وہ اصول ہیں جس پر دین اسلام اور اسی طرح ہماری دنیا و آخرت کا انحصار ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ان اصولوں کو معمولی سمجھے یا اس سے روگردانی کرے، اسے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دے، تو وہ آدمی حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکتا، اس کی مٹھاس کبھی نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ایمان کی لذت کو محسوس کر لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جس آدمی نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دونوں وبمحمد نبی پر عمل کیا، جو ان تینوں چیزوں سے راضی ہو جائے، اس کے شرائط پر عمل کرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے نبی علیہ السلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جو آدمی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی اس کا اقرار کرے، اس پر عمل کرے، وجبت لہ الجنہ، اس انسان کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ بڑے اہم اصول ہیں، اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے تو ان اصول کو صبح و شام تکرار کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا کہ آدمی صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، جتنے دفعہ پڑھے گا اس کے ایمان میں تجدید ہوتی جائے گی، ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی صبح و شام اس دعا کو پڑھے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن راضی کر دے۔ آپ الفاظ پر غور کریں، اللہ پر حق ہے کہ جو آدمی صرف صبح 3 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے، شام 3 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ پر یہ حق ہے کہ کل قیامت کے دن اس انسان کو راضی کرے، یعنی اتنا اسے ثواب سے نوازے، اتنی نعمتوں سے نوازے کہ وہ انسان راضی ہو جائے۔ کوئی معمولی کلمات نہیں، یہ وہ اصول ہیں جس پر ہماری دنیا و آخرت کا انحصار ہے۔ ہماری دنیا و آخرت انہی 3 اصولوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ جب وفات ہوگی، نبی علیہ السلام نے کہا، مسند احمد وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ قیامت کے دن فرشتے آئیں گے اور یہ تینوں چیزوں کے متعلق ہی ہم سے سوال کریں گے، اور جب آدمی دنیا میں ان پر عمل کرتا ہوگا تو وہ سیدھا اس کا جواب دے گا، اور جب وہ اس کا جواب دے گا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آسمان سے ندا آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کی قبر کو اتنا وسیع کرو جتنی دور اس کی نگاہ جاتی ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگاؤ، اور جنت کی جانب سے ہوائیں آتی رہیں گی اور جنت کی خوشبو محسوس کرتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ من سمع المؤذن ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو مؤذن کی اذان سنے اور اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے کہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اور اس کے بعد یہ اصول ثلاثہ پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس انسان کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اذان کے بعد یہ 3 کلمات ہمارے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ان کلمات کی بڑی برکت ہے۔ ہمیں بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ، جوانوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے عقیدے کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے۔ امت محمدیہ کو ان سے امیدیں لگی ہوئی ہیں، یہ اس امت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آج دشمنان اسلام ان کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ ان کا شکار کر رہے ہیں، ان پر اپنے ہتھ کنڈے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جال بچھا رہے ہیں۔ ہم بڑے والدین، بچوں کے سرپرست، کہیں یا تو اس سے لا علم ہیں یا کہیں ہم خود عمدن اس چیز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے ان کی بولی بولنے پر فخر کرتے ہیں، ان کا لباس پہننے پر فخر کرتے ہیں، ان کی طرح بال بنانے پر فخر کرتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر چیز کو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر سائنس وغیرہ سے ثابت کرنے میں لگے ہوئے، گرچہ ان کی وہ باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ آج
دشمنان اسلام، ہمارے مخالفین ہمارے بچوں کو ہمارے دینی مسائل سمجھا رہے ہیں، ہم اس پر خاموش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی وجہ تھی کہ خاصتاً بچوں کو تعلیم دیا کرتے، اور اس میں بھی خصوصی طور پر عقیدے کی تعلیم دیتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پکڑا، اپنے قریب کیا اور کہا یا غلام احفظ اللہ انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ خاص کلمات بتا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامہ لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك ولم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ یہ عقیدے کی بڑی اہم روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی، علم کی طرف آپ کو آگے بڑھایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ جوان تھے، 14 یا 15 سال کی آپ کی عمر تھی کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت میں شریک ہوا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھا ہوا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے ان کے متعلق کہا اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کے معاملے میں اس امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو علم ہے تو وہ معاذ بن جبل کو ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان کے بچپن میں ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ تو آج ہم بھی اپنی بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بچے کل کے دن اس امت کا مستقبل ہے، ہماری امیدیں ہیں، اس امت کا دفاع ان کے کاندھوں پر ہے۔ یہ کب کریں گے؟ جب ہم اپنے بچوں کو دینی علوم میں مضبوط بنائیں، عقیدہ ان کے دل میں پیوست کر دیں کہ کوئی بھی فتنہ کیوں نہ ہو وہ انہیں ہلا نہیں سکے گا۔ یہ بچے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ وقت بڑھ رہا ہے اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک دو باتیں کہتا ہوں۔ جہاں تک بات علم اور خاصتاً عقیدے کی ہو تو دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی ہم سے فوت نہ ہونے پائے، اس کا دوسرا پہلو اخلاق والا ہے۔ اہل توحید تو اللہ کے فضل و احسان سے سارے جہاں میں اس بات میں مشہور ہے کہ یہ علم میں مضبوط ہوتے ہیں، عمل میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دوسرا پہلو اور دوسرا تعارف یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق بڑے ترش ہوتے ہیں، یہ گفتگو میں صحیح نہیں ہوتے، ان کے معاملات درست نہیں ہوتے۔ اخلاق بہت ہی اہم ہیں۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ علم ایک پیالہ ہے، علم ایک سیال چیز ہے اور ہمارے اخلاق ایک پیالہ ہے۔ جب تک اخلاق کا پیالہ مضبوط اور صحیح سالم رہے گا اس کے اندر سیال یعنی پانی اور لکوڈ جو ہے ہمارا علم وہ محفوظ رہے گا۔ اگر پیالے کے درمیان میں تڑخ آ جائے یا باریک سا سوراخ ہو جائے تو اس کے ذریعے سے ہمارا پورا علم بہہ جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے، سدھارنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ کل قیامت کے دن جو انسان میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا، احاسنکم اخلاقا، وہ تم میں اچھے اخلاق والا ہوگا۔ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اتنا قریب ہوگا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اتنا ہی حقدار ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میزان میں سب سے بھاری کوئی چیز ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو ہمیں علم عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق بھی بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو نصیب فرما اور دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ کلمات اور کچھ بے جوڑ باتوں کو رکھ سکوں۔ اسی طرح میں فضیلت الشیخ عبد الرحمن فلاحی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور کچھ بول سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو قبول کرے، اور آپ تمام کا بھی شکریہ کہ آپ نے بڑے اطمینان سے باتوں کو سماعت کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔